السلام علیکم ناظرین، میں احمد فراز ہوں۔ آپ لوہا 38 ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آج کافی ساری خبریں ہیں جن میں سب سے بڑی خبر آپریشن ضرب استحکام کی لانچنگ ہے، جو کہ پاکستان آرمی کی طرف سے فاٹا اور KPK میں شروع کیے جانے کی خبریں آ رہی ہیں۔ اسی پہ زیادہ بات ہوگی۔ اس کے علاوہ صدام ترین صاحب، جو کہ بلوچستان کے ایک ہونہار اور نڈر اور بے باک سیاستدان ابھرے ہیں، جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے، ان کی بھی کچھ خبریں ہیں۔ اور لندن میں جو پروٹیسٹ ہے آج، اس کی بھی کچھ خبریں ہیں۔ شاندانہ گلزار صاحبہ نے بھی آج اسمبلی میں تقریر کی ہے، ان کی آج پہلی تقریر تھی، تو اس میں بھی کچھ بات ہوگی۔ سب سے پہلے بات کرتا ہوں جو KPK میں آپریشن شروع کیا جا رہا ہے فوج کی طرف سے، اس پہ۔ یہ دہشت گردی نامنظور، یہ طالب گردی نامنظور، یہ مارا ماری نامنظور، یہ افراتفری نامنظور، یہ بتہ خوری نامنظور، یہ بم دھماکے نامنظور، یہ موت کا دھندا نامنظور۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ KPK کے لوگ کہہ رہے ہیں، فاٹا کے لوگ کہہ رہے ہیں۔ آج فاٹا میں پھر ویسے حالات پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو آج سے 3-4 سال پہلے تھے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نے پہلے بھی کم و بیش 80,000 لوگوں کی قربانی دی ہے، جن میں کم و بیش 10,000 لوگ ہماری لا اینڈ فورس ایجنسیز کے ہیں۔ تو ہمیں کیوں اس آپریشن کی ضرورت پڑ گئی آج؟ یہاں پہ یہ بات قابل غور ہے کہ آج سارا دن قومی اسمبلی میں یہی بحث چلتی رہی ہے۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں یہ جو ضرب استحکام کے نام سے آپریشن شروع کیا جا رہا ہے، فاٹا، سوات، وزیرستان اور پورے KPK میں تحریک انصاف کے پارلیمنٹیرینز نے سارا دن قومی اسمبلی کے اندر اور باہر احتجاج کیا اور مطالبہ کیا کہ یہ آپریشن ہم کسی قیمت پر قبول نہیں کریں گے، کیونکہ پاکستان پہلے ہی 80,000 افراد کی قربانی دے چکا ہے۔ اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان پہلے ہی معاشی طور پر عدم استحکام کا شکار ہے، اس لیے ہماری اکانومی یہ برداشت نہیں کر سکتی۔ انہوں نے کہا کہ نہ ہمیں کل اس پر اعتماد میں لیا گیا اور نہ ہی ہمیں آج اس پہ اعتماد میں لیا گیا ہے۔ یہاں پہ آج مراد سعید صاحب کا ایک ٹویٹ میری نظر سے گزرا۔ انہوں نے اپنی ٹویٹ میں یہ کہا ہے، اسی سلسلے میں مراد سعید صاحب نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ پچھلے 2 سالوں سے میں کہہ رہا ہوں کہ دہشت گردوں کو ہمارے علاقے میں پنپنے کا موقع کیوں دیا جا رہا ہے؟ کیا ہماری ایجنسیوں کو نہیں پتہ ہے فاٹا اور سوات کے علاقوں میں دوبارہ سے مشکوک لوگوں کی سرگرمیاں ہیں، جب سے میں کہہ رہا ہوں تب سے ان کو کیوں نہیں روکا جا رہا؟ قوم کو دہشت گرد قرار دے کر اصل دہشت گردوں کو کھل کر کھیلنے کے لیے زمین دے دی گئی ہے۔ یہ مراد سعید صاحب نے کہا ہے۔ تو دوستو، میرا ماننا یہ ہے کہ نہ تو ہم اس موقع پہ اس قسم کے کسی آپریشن کے متحمل ہو سکتے ہیں اور نہ ہی ہمیں کوئی ضرورت ہے۔ یہ صرف اور صرف ایک فیس سیونگ کوشش کی جا رہی ہے تاکہ کسی طریقہ سے عمران خان صاحب کا جو مومنٹم ہے اس کو کم کیا جائے اور لوگوں کی جو کمٹمنٹ ہے اس کو ختم کیا جائے۔ لیکن میرے خیال میں نہ تو ایسا کبھی ہو سکتا ہے اس آنے والے دور میں اب یہ ناممکن ہے کہ لوگ عمران خان صاحب کو بھول جائیں۔ دوسری طرف آج لندن میں عمران خان صاحب کے لیے ایک بڑا زبردست اور بہترین قسم کا پروسیس جو ہو رہا ہے اور جو اب جاری ہے۔ آج شاندانہ گلزار صاحبہ نے قومی اسمبلی میں اپنی پہلی تقریر کی اور انہوں نے کہا کہ جب مجھے 9 اگست کو اپنے گھر سے اٹھایا گیا تو مجھے یہ کہا گیا کہ آپ پیپلز پارٹی کو یا نون لیگ کو جوائن کر لیں، لیکن میں نے کہا کہ میں ایسا نہیں کروں گی۔ اس کے بدلے میں مجھے زد و کوب کیا گیا، میرے گھر والوں کو دھمکیاں دی گئیں اور یہ کہا گیا، اور میں نے یہ کہا کہ میں بلاول اور مریم سے زیادہ پڑھی لکھی ہوں، لہٰذا میں ان کی پارٹی میں شامل نہیں ہو سکتی، نہ میں ڈیزرو کرتی ہوں اور نہ ہی وہ ڈیزرو کرتے ہیں، کیونکہ میں ان کو اتنا بڑا سیاستدان نہیں سمجھتی کہ میں ان کی پارٹی میں شامل ہو جاؤں۔ صدام ترین کو آپ جانتے ہوں گے کہ وہ بلوچستان کی مٹی سے ایک ایسا نوجوان، اسے لوگ دوسرا مراد سعید بھی گردانتے ہیں۔ آج انہوں نے بھی اپنے علاقے میں
ایک بڑی زبردست ریلی نکالی اور پروٹیسٹ میں حصہ لیا۔ اسٹیبلشمنٹ سے انہوں نے گزارش کی ہے کہ آپ پاکستان کی عوام کو اپنا راستہ چننے دیں، راستے میں روڑے نہ اٹکائیں۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اس چینل کا بھی خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔